دوسری جگہ جا رہی ہیں, بڑی مشکلوں سے ہمارے قابو آئی ہیں. میں ان سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں, 2-3. پہلی تو یہ بات ہے کہ آسما جو شہرازی کا مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ ہر کوئی چیز ہو جائے پاکستان میں, اس کا قصور آسما شہرازی کا ہوتا ہے. مثلا عمران ریاض خان گرفتار ہوا, پولیس لے کے ادھر جا رہی ہے, آسما شہرازی مردہ باد. اچھا کوئی اور چیز ہو جائے, کوئی کالم لکھ دے آسما جس میں کہ کوئی ہلکی پھلکی تنقید, کوئی بڑی سخت الفاظ بھی نہیں, تو آسما شیرازی کے خلاف ٹرینڈ, ذاتی حملے. مطلب یہ ایک انتہائی آسما شیرازی کے ساتھ سولیڈیرٹی کے لیے ہم نے آج ان کو یہ کہا تھا کہ, اور یہ کہیں جا رہی تھی. آپ کا بہت شکریہ آسما. میں چاہوں گا کہ یہ کیا عجیب و غریب معاملہ ہے, میں تو دنگ رہ گیا ہوں پھر سے ویڈیوز دیکھ کے اور یہ نعرے بازی دیکھ کے. آخر آپ نے ایسا کیا ہے آسما, ذرا یہ تو بتائیے. جی بہت بہت شکریہ رضا, اور میری پلیز معذرت قبول کریں کہ ایک تو میں تھوڑی سی لیٹ ہوئی, میں کسی جگہ تعزیت پہ تھی, اور پھر اب رستے میں ہوں, تو آپ کو مجھے اسی بلیک اینڈ وائٹ میں ہی دیکھنا پڑے گا اگر آپ برداشت کر سکتے ہیں تو. تو بس بالکل آپ نے جو بات کہی ہے, مجھے خود آج تک میں یہ سوال پوچھتی ہوں کہ اگر ہم تنقید کرتے ہیں, اور تنقید کرنا ہی ہمارا کام بھی ہے, اور اگر ہم تنقید کریں گے اور اس میں ہم کوئی الزام یا بہتان نہیں لگاتے, الزام تراشی نہیں کرتے, کوئی پروپیگنڈا نہیں کرتے, ہم کوئی ایسا کام نہیں کرتے, کہ ایسی کوئی بات نہیں کہتے جس سے کہ کوئی کسی کی دل آزاری ہو, کوئی انسائٹمنٹ ہو, کوئی کسی طرح کا کسی کے اوپر جو ہے وہ اس کو خطرہ ہو جائے اس کی جان کو, تو پھر کیوں ایسا ہوتا ہے, اور یہ کیوں ایسا ہوتا ہے, اور یہ سوال میں خود پچھلے 4 سال اپنے آپ سے پوچھتی رہی ہوں. اور میرا خیال ہے اس کی ایک وجہ مجھے سمجھ میں آئی ہے رضا, اور وہ یہ سمجھ میں آئی ہے مجھے کہ جب ان کو پتا ہوتا ہے کہ کوئی جرنلسٹ جو ہے وہ کریڈیبل ہے, کوئی جرنلسٹ جو ہے وہ پروپیگنڈا نہیں کرتا, وہ کسی کے بھی کہنے پہ لکھتا بولتا نہیں ہے, تو پھر ان کو یہ ہوتا ہے. بلکہ مجھے ایک صاف ان کے ایک رہنما سے میں نے بات کی کچھ 2 سال پہلے, تو انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھیے آپ اگر ہمارے ساتھ نہیں ہیں تو پھر دیکھیں نا, پھر آپ ہمارے خلاف ہی ہیں نا. تو یہ ایدر ود اس اور اگینسٹ اس والا جو معاملہ تھا, یہ اس کو ہے. یعنی اگر آپ ان کے ساتھ ہو جائیں, آپ تالیاں بجائیں, آپ واہ واہ کریں, آپ کہیں کہ آپ نے بہت اچھے کام کیے, کوئی آزادی اظہار کی پوری اجازت تھی 4 سال کے اندر, بہت اچھے کام ہوئے, مہنگائی بالکل نہیں بڑھی, پاکستان کے اندر جو ہے وہ ڈیولپمنٹ بہت ہوئی ہے, پاکستان کی اکانومی بہت بہتر ہوئی ہے, زبردست ہے سب کچھ, تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کہیں کہ نہیں بھائی آپ نے یہ غلط کیا ہے, پاکستان کے اندر آپ نے صحافیوں کو مارا ہے, آپ نے صحافیوں کو اغوا کیا ہے, آپ نے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اخبار بند کیے ہیں, اخبارات کے مالکان کو گرفتار کیا ہے, آپ نے چینلز کے مالکان کو گرفتار کیا ہے, آپ نے کیا نہیں کیا ہے, تو پھر ظاہر ہے کہ ہم کریں گے کیا, ہمارا کام کیا ہے. مطلب ہمارا کام تو آبجیکٹو کریٹیسزم ہے, کسی بھی حکومت کے اوپر تنقید. ابھی اس حکومت کو آئے 3 مہینے ہوئے, اور آپ دیکھیے کہ ہم پوری طرح سے اپنا کام کر رہے ہیں کہ بھئی آپ کی جہاں پہ لوپ ہولز ہیں ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے. ہم نے کوئی بیٹھ کے تالیاں نہیں بجانی, ہم نے کوئی راگ درباری نہیں گانے, ہم بتائیں گے کہ آپ کہاں پہ غلط تھے, کہاں پہ ہیں, اور کیسے آپ ٹھیک کر سکتے ہیں. یہی صحافی کا کام ہوتا ہے. مگر میرا خیال ہے کہ ایک مائنڈ سیٹ, خاص کر کے جو پی ٹی آئی کے اندر ایک فیشسٹ مائنڈ سیٹ تھا, اس نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ نے کسی نہ کسی کو نشان عبرت بنانا ہے. اور میں نے تو آج ٹویٹ بھی کیا, میرے بارے میں تو یہ اسٹینڈنگ آرڈرز تھے کہ آپ اس کو نشان عبرت بنائیں. اور اب تو آڈیوز آ رہی ہیں, اور بھی بہت آڈیوز آئیں گی ابھی, جس میں پتہ چلے گا کہاں سے کس کی ڈائریکشنز کے اوپر جو ہے وہ یہ سب کیا جاتا تھا, کہ سافٹ ٹارگٹ خواتین کس طرح سے بنائی جاتی تھی. خواتین جو صحافی تھیں ان کو میں جانتی ہوں رضا, بہت ساری صحافی خواتین کو جنہوں نے لکھنا بولنا کم کر دیا, ٹویٹر تقریباً چھوڑ دیا. یعنی آپ نے ایک ان کو روک دیا کہ وہ اپنی بات کہہ سکے. اور صرف خواتین صحافیوں کو نہیں, میں ہمیشہ سے اس بات کے خلاف رہی ہوں کہ آپ خواتین کو الگ کیوں کرتے, لیکن ان کا مائنڈ سیٹ یہی تھا کہ انہوں نے سافٹ ٹارگٹ سمجھ کے خواتین کو جو ہے وہ اٹیک کرنے شروع کی. رضا آپ میوٹیڈ ہے, بہت تفصیل, دوبارہ آپ میوٹ ہو بہت گئے. تفصیل سے آپ نے زبردست باتیں کہیں, پروپیگنڈا اور صحافت کے درمیان فرق, ٹارگیٹنگ اور وہ بھی خواتین کی ہراسانی جو ہے, چاہے وہ سوشل میڈیا پہ ہو, ٹی وی چینلز پہ ہو, پارٹی کے سیمینارز میں ہو. آسما میں آپ سے ایک اور سوال یہ کرنا چاہتا ہوں, اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مسئلہ ابھی عمران ریاض خان کو انہوں نے جو اریسٹ کیا ہے, تو یہ کیا چاہتے کیا ہے کہ آپ کیا کہیں
کہ آپ تھانے میں جا کے اس کی ضمانت کروا دیں؟ مطلب آپ اتنی بااختیار ہیں، یا حامد میر صاحب جو ہیں وہ اتنے بااختیار ہیں کہ آپ لوگ جن لوگوں نے ان کو پکڑا ہوا ہے ان کے اوپر بھاری ہیں؟ میرا تو ایسا خیال نہیں ہے. بہرحال میں جاننا چاہوں گا تاکہ یہ بھی کلیئر ہو جائے ذرا. رضا، بدقسمتی سے یہ نئے نئے انقلابی بنے ہیں، اور لیکن اگر انقلابی ہوتے تو ہم سمجھتے کہ انقلاب ہے. ہم سمجھتے اگر انہوں نے کوئی جمہوریت کے لیے لڑائی لڑی ہوتی، انہوں نے پاکستان کے اندر آئین کی سربلندی کے لیے کوئی بات کی ہوتی. ایجنڈا کیا ہے؟ ایجنڈا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو پہلی بار تاریخ میں پاکستان کی آئینی طریقے سے ہٹایا گیا ہے، جمہوری طریقے سے ان کو ہٹایا گیا ہے. پاکستان کے اداروں نے جمہوریت آئین مشکل میں کیا، مصیبت میں کیا، نہ چاہتے ہوئے کیا، مگر انہوں نے سپورٹ کیا کہ ہم ایک کانسٹیٹیوشنل پروسیس جو ہے اس کے اوپر ہم، ویسے وہ کہتے تھے نیوٹرل، لیکن چلے خاموشی بھی ان کی جو تھی وہ ہو گئی، تو اس کی وجہ سے یہ پروسیس ہو گیا. اگر وہ انٹروین کرتے تو جیسے پچھلے 3 سال سے ہو رہا تھا اسی طرح سے ہوتا رہتا. تو بہرحال یہ چیز جو تھی یہ پہلی بار ہوئی. اب اگر یہ جمہوریت پسند نہیں ہے، اور جمہوریت کا نام صرف عمران خان ہے یا پاکستان تحریک انصاف ہے، جمہوریت کا نام، آئین کا نام اگر عمران خان صاحب اور تحریک انصاف ہے، اسی طرح سے پاکستان کے اندر ہیومن رائٹس کا نام، انسانی حقوق کا نام صرف اور صرف اگر عمران خان صاحب اور تحریک انصاف ہے، تو پھر آپ جو ہے وہ آپ اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ پھر آپ ان کی جو ہے وہ ہر بات کو تسلیم کیا جائے اور کہا جائے کہ آپ کی جو انٹرپریٹیشن ہے اس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے. تو ہم ظاہر ہے کہ جو ہمیں وہ کنٹروورشل کرنا چاہتے ہیں، وہ ہمیں یہ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اس لیے نہیں بول رہے کیونکہ عمران خان سویلین بالادستی کی لڑائی لڑ رہے ہیں، اس لیے ہم ان کے جو ہے ساتھ نہیں کھڑے. حالانکہ پہلے وہ سویلین بن کے تو آئیں، پہلے وہ بالکل اپنے فیشزم کے اوپر معافی تو مانگیں. پہلے جو انہوں نے جمہوریت کو نقصان پہنچایا ہے، جو 3.5 سال انہوں نے اپنے سارے سویلین اداروں کے جن لوگوں کے ہاتھ میں پکڑائے ہیں، وہ جو پارلیمان جو تھی اس کے اندر جس طرح سے آپ دیکھیں کہ اس کو جس بندوق کی نوک کے اوپر چلایا جاتا رہا ہے 3.5 سال، تو آپ پہلے ان کا تو حساب کریں، ان کو پہلے معافی مانگے، پھر ہم کہیں گے کہ بھئی آپ سویلین وزیر اعظم تھے، آپ صحیح طریقے سے لائے گئے تھے، آپ نے آئین کے لیے بہت کام کیا، آپ نے آئین کی سربلندی کے لیے بڑا کام کیا، لہٰذا ہم آپ کے ساتھ ہیں تو ہم کھڑے. ایسا نہیں ہے. آزادی اظہار بالکل، دیکھیے پیکا لاز ہے نا، پیکا لاز کے اوپر عمران ریاض کی گرفتاری ہوئی ہے. میں نے خود اپنے پروگرام کے اندر پیکا لاز کی جو ہے وہ مخالفت کی ہے، اور یہ ہمیشہ. کہا ہے کہ یہ ہمیشہ کی ہے، ابھی بھی کی ہے، بلکہ بعض جگہوں پہ تو میرے خلاف جو کیمپین چلائی گئی حکومتی کابینہ کے اراکین کی جانب سے، منظم طور پر کابینہ کے اراکین کی جانب سے، میں خود اپنے رائٹ کے لیے پیکا کو استعمال نہیں کیا، ورنہ ساری کی ساری عمران خان صاحب کی جو کابینہ تھی وہ یقینی طور پر وہ اس کو اگر انصاف ہوتا، ہمارے لیے بھی عدالتیں اگر کھلتی تو وہ اندر ہوتے. مگر مسئلہ وہی ہے کہ ہم نے تو اپنے اختیارات اس طرح سے نہیں، کیونکہ پیکا کے ساتھ ہمارا پرابلم تھا، اس لیے ہم اپنے رائٹ کے لیے بھی اس جگہ پہ نہیں گئے. اور ہم ڈیفیمیشن کو ہم دیکھتے ہیں، وہ اس کے اندر ہمیں جانا چاہیے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ہم مخالفت کیے، مگر اب اور کیا چاہیے؟ مطلب چاہیے صرف یہ کہ آپ لیبل کریں لوگوں کو، آپ ان کو ڈسکریڈٹ کریں. آپ کی جو صحافی جو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہیں، کچھ صحافی ہیں، کچھ صحافی نما ہیں، کچھ صحافی کے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ بھی پیکا لاز کے اوپر معذرت کریں. آپ کہیں کہ یہ زیادتی ہوئی، اور پی ایم ایل این کے زمانے میں جب بنا تب بھی ہم نے اس کی مخالفت کی، انہوں نے استعمال کیا، اس کی بھی مخالفت کی، اور آئندہ بھی اس طرح کے جو ڈریکونین لاز ہیں ہم ان کی مخالفت کرتے رہیں. بالکل بالکل. سولنگی صاحب اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں آسما. میں صرف یہ پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ آسما اس وقت یہ اپنے آپ کو ایک طرح سے انڈر اٹیک سمجھ رہے ہیں پی ٹی آئی، اور جو پی ٹی آئی کے ساتھ وہ جو ٹولہ ہے جو اپنے آپ کو اس وقت عظیم انقلابی صحافی کہتے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو انڈر اٹیک کہتے ہیں. وہ ان کو حبیب جالب اور فیض احمد فیض صاحب یاد آتے ہیں، اور ساحر لدھیانوی وغیرہ. سوال یہ ہے کہ ایسے وقت میں جب آپ انڈر اٹیک ہوں تو آپ اور مجھ جیسے لوگ جو ہر وقت آمرانہ اور جو آربیٹرری جو لاز ہیں ان کی مخالفت کرتے رہے ہیں، کل بھی ہم نے کی ہے، آپ نے بھی کی ہے. کل بھی میں نے کہا کہ چلے جی یہ بندہ صحافی نہیں ہے، شہری تو ہے نا پاکستان کا، تو ان کو شہری حقوق ان کے ملنے چاہیے، سول
कानून को मजबूत कर रहे, तो ऐसे वक्त में इनके मफाद में है कि वो आपको और हामिद मीर को अटैक करें। ये इनकी बेवकूफी है या कुछ ज्यादा ही अकलमंदी है जो मेरे अकलदानी में नहीं आ रही? चौरंगी साहब, मेरा ख्याल है कि वो अपने फायदे से ज्यादा दूसरे के नुकसान का सोचते रहे हैं। आप इसको इस एंगल से देखिए कि वो ये नहीं सोचते कि उनको फायदा होगा कि नहीं होगा, दूसरे को नुकसान कितना होगा, सिस्टम को नुकसान कितना होगा। हर चेहरे पे धूल जो है वो फैला दी जाए, उड़ा दी जाए इतनी धूल कि हर चेहरा धुंधला नजर आए, क्योंकि उनके चेहरे धुंधले हैं। तो वो यही चाहते हैं कि एक क्योस हो हर तरफ, और जो लोग हक और सच के साथ, आइन जमहूरियत के साथ, इंसानी हुकूक के साथ, आजादी इजहार राय के साथ खड़े हुए हैं, वो जो है वो भी पीछे हट जाए और उनको भी डिस्क्रेडिट किया जाए। तो वो एक पूरा एजेंडा है। इस पूरे एजेंडे के ऊपर जो है वो काम किया गया है और किया जा रहा है। क्यों, आप मुझे बताएं। चले, मैं और आप तो लिखते बोलते थे पहले दिन से, जो हमारे इदारे इनको जो सपोर्ट कर रहे थे उनके साथ क्या हो रहा है? आखिर जी आखिर कोई वजह, मतलब उनके साथ क्यों किया है? मतलब आप देखिए ना, जो फौज के खिलाफ बात हो रही है या जिस तरह से शख्सियात के खिलाफ बात हो रही है, ये पॉलिसी पे तो तनकीद नहीं कर रहे। मतलब आज अगर इनको इनके साथ राहो रस्म बढ़ा ली जाए और नंबर्स अनब्लॉक हुए हैं तो कॉलें आना शुरू हो जाएं, तो सब ठीक हो जाएगा। फिर वही होगा जो वो चाहेंगे, जो वो करेंगे, जो वो कहेंगे। तो इसी तरह से ये इनकी जमहूरियत जो है वो लो शख्सियात परस्ती के ऊपर है और शख्सियात को अपने साथ मिलाने के ऊपर है। निजाम, पॉलिसी और जो कवानीन हैं, कवायद हैं, उनके साथ नहीं है। तो हमारा अगर देखिए, अभी कुछ दिन पहले जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, इसने जो वेटिंग एजेंसी तब्दील उन्होंने कर दी इस गवर्नमेंट ने, हमने खुल के उसके ऊपर लिखा बोला है, हम उसके ऊपर तनकीद करते हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी इदारे की जो सरबराह है उसके ऊपर तनकीद करें, हम ओवरऑल पॉलिसी के ऊपर तनकीद करें कि ये नहीं होना चाहिए। जो सिविलियन डोमेन है उसके ऊपर रहना चाहिए। ह्यूमन राइट्स के ऊपर जो है वो देखिए कि हम हमेशा क्या हम उस पर बात ना करें। तो हम जब बात करते हैं तो वो बुरी लगती है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जब मुर्तजा सोलंकी उसके ऊपर बात करते हैं तो लोग सुनते हैं, लोग समझते हैं कि ये बात, इसमें वजन है, इसलिए ये बात हो रही है। और यही इसी बात का जो है वो खौफ रहता है। तो ऐसा नहीं हो सकता। ये हम अगर मार्शल लॉ में नहीं डरे, हम आमिरों से नहीं डरे, बुरे से बुरे वक्त से नहीं डरे, पिछले 4 साल में नहीं डरे, तो हम ये जो इनकी बुलिंग है और जो इनकी इंटरप्रिटेशन ऑफ जर्नलिज्म है, उसको कैसे अडॉप्ट कर लें, हम कैसे तब्दील कर लें वो सारी बात जो कि हम समझते हैं कि ये गलत है। और क्या नहीं हुआ मुर्तजा साहब, आप देखिए, आपको नौकरी से बरतरफ किया गया, सबको पता है ये बात। तलत हुसैन, मतीउल्लाह जान पे हमला, मतलब जितने भी अफसार आलम पे जितने गोलियां लोगों पे हमले हुए हैं, गोलियां बरसाई गई हैं, गालियां दी गई हैं। जहां गोली से काम चलाया गया वहां गोली मारी गई, जहां गालियां दी जा सकती थी वहां गालियां दी, कैरेक्टर असैसिनेशन किए। मतलब आप सोचे, क्या लगता है इनको कि जब हमें गाली पड़ती है या हमारे ऊपर जब बात होती है तो हमारी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता? हम डटे हुए इसलिए रहे हैं, बहुत फर्क पड़ता है। हमारे खानदान है, हमारे बच्चे हैं, हमारे घर हैं। 4 साल से आप जो है वो लोगों को चोर, डाकू, लिफाफा कह रहे हैं, आप उनको, उनकी क्रेडिबिलिटी को डिस्क्रेडिट बगैर किसी सबूत के इल्जाम लगा रहे हैं। तो आपने ये कैसे देख लिया कि लोग जो है, लेकिन लोग डटे सिर्फ इसलिए रहे कि वो ये समझते हैं कि हम नजरिए के साथ हैं, आइन के साथ हैं, जमहूरियत के साथ हैं, निजाम के साथ हैं, पार्लियामान के साथ हैं। अगर ये जब तक ये इसकी हम किसी शख्सियत के साथ नहीं है, हाँ, हम ओवरऑल जो कायदे आजम ने हमारे उसूल बनाए थे, जो हमारे लिए तय किया था कि हम नजरियाती सरहदों के मुहाफिज हैं, तो हम उनकी हिफाजत कर रहे हैं। पाकिस्तान के आइन और बाकी जो आज़ादी इज़हार राय है उसकी हम हिफाजत कर रहे हैं।